بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شیطان ہر شرور اور سرکش موجود کو کہا جاتا ہے جسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار پر درگاہ خداوندی سے نکالا گیا۔ قرآن مجید میں شیاطین یا شیطان کا لفظ 88 بار آیا، جن میں سے اکثر موارد میں اس سے مراد ابلیس ہی لیا گیا۔ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے پر اسے اس کے مقام و منزلت سے اتار کر کے خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے خدا سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک نے مانگی گئی مہلت قبول کی اور اسے ایک مقرر دن تک چھوڑ دیا گیا۔ مہلت دیے جانے کے بعد شیطان کا خاندان بڑھا اور شیطان خود اور اپنے خاندان سمیت نوع انسان کو بہکانے پر لگ گیا۔ مگر ابلیس کے خاندان میں سے ایک شیطان بغاوت کرتے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ یہ شیطان کون تھا اور اس وقت کہاں گیا؟ دراصل قوم جنات کی تخلیق کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے کیا گیا۔ ابلیس نے اپنے بیٹے، پوتوں اور عزیز و اقارب کو مختلف کاموں پر مقرر کر دیا، کچھ کو انسان سے انسان کو لڑانے اور کچھ کو انسان کو بدکاری پر اکسانے تو کچھ کو زمین پر فتنہ فساد برپا کرنے کی ذمہ داریوں پر مامور کیا۔ لیکن ابلیس کے خاندان سے ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس کے اس فتنہ فساد کے نظام کو مسترد کرتے ہوئے ابلیس سے بغاوت کر ڈالی۔ گمراہی کے راستے کو چھوڑتے ہوئے اس نے راہ حق کی راہ اختیار کر لی۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا۔ شیطان کی اولاد میں اس باغی شیطان کے بیٹے کو کچھ اس طرح روایتوں میں بیان کیا گیا۔ حامہ کے متعلق تاریخ و روایتوں میں حضرت انس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک روز ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے اور تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر با ادب سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن محسوس ہوتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا کہنے لگا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس خاندان سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام حامہ بن ہینزم بن اقلیس بن ابلیس شیطان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ میں اور شیطان میں 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں۔ حامہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ حمامہ نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کا اکثر زمانہ دیکھا ہے، یہاں تک کہ جب قبیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، ہر چیزوں کی پہچان کر سکتا تھا۔ میں اس سے پہلے قتل کے وقت ایک ٹیلے پر چھلانگیں لگا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا یہ فعل بہت برا تھا۔ حامہ عرض گزار ہوا، حضور مجھے چھوڑ دیجئے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کے دست اقدس پر میری توبہ قبول کر لی تھی۔ نیز میں نے دعوت و تبلیغ کے کام میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تعاون بھی کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو راضی بھی کر لیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ اس کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے۔ وہ جن کہنے لگا، با خدا میں بہت شرمندہ ہوں اور میں حق تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ اس جن کے کچھ آواز بہتر ہوئے تو مزید کہنے لگا، میں نے ہود علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور میں ان پر بھی ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ حامہ کہنے لگا، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تیری ملاقات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ پھر اس جن نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ علیہ السلام پر صدق کے دل سے ایمان لاتا ہوں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور تجھ پر بھی سلام ہو، اے حامد تیری کیا حاجت ہے؟ اس جن نے عرض کی کہ حضرت موسیٰ نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ نے مجھے انجیل سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن کریم کی تعلیم فرما دیجئے۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور یہ بھی فرمایا، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وصال فرمایا لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا، خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔